آپ کے رول جو ہے 11 پہ کہاں پہ ختم کیا تھا بیٹا ہم نے؟ رول 11 پہ ہم نے ختم کیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا. اچھا آج ہم نے پڑھنا ہے آپ کا رول 12 آرڈر 21، آرڈر 21 رول 12 سمجھ آ گئی بیٹا. اگر میں رول 12 اور 13 کو پڑھا دوں نا بیٹا تو اس میں بات کر رہے ہیں اٹیچمنٹ کی، ٹھیک ہے. اٹیچمنٹ آف دا پراپرٹی، اب کون سی پراپرٹی؟ ویدر موویبل اینڈ اموویبل، ٹھیک ہے بیٹا. اگر آپ کی پراپرٹی ہے موویبل تو اس کو آرڈر 21 رول 12 ڈیل کرے گا. اگر آپ کی ایگزیکیوشن آف پراپرٹی ہے وچ از اموویبل، غیر منقولہ جسے آپ کہتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو آرڈر ڈیل کرے گا آرڈر 21 رول 13. سمجھ آ گئی بیٹا بات کو. اب اگر ہم یہ دیکھیں واضح جو تصویر میں نے لکھی ہے کہ جب آپ نے کیا کرنا ہے موویبل پراپرٹی کے لیے جانا ہے نا، موویبل پراپرٹی کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے اپلیکیشن دینی ہے کس چیز کے لیے؟ ایگزیکیوشن کے لیے. آپ نے کہا جانا ہے ایگزیکیوشن آف دا پراپرٹی وچ از موویبل ان نیچر. اب سپوز میں ہوں ججمنٹ ڈیپٹر، میرے خلاف ڈگری پاس ہوئی بیٹا، ٹھیک ہے. اب آپ نے میرے خلاف ڈگری ایگزیکیوشن اس کو ایگزیکیوٹ کروانی ہے اور میری جو پراپرٹی ہے وہ موویبل. اس سے مراد یہ ہے بیٹا کہ اگر میری کوئی گاڑی ہے سپوز موویبل، میں مالک ہوں لیکن میں نے اس کو کسی کو قبضہ کیا ہوا ہے، سپوز میری بہنس ہیں، میرے کوئی جانور ہیں، ٹھیک ہے، ان کا قبضہ میں نے کسی اور کو دیا ہوا ہے لیکن مالک میں ہوں، ٹھیک ہے. تو جو میرا مدعی ہوگا نا جس نے میرے خلاف وہ ایگزیکیوشن کروانی ہے اس نے میری وہ تمام پراپرٹی کو انیکس کرنا ہے. اس کی مکمل جو ڈسکرپشن ہے نا، جو چیزیں میری ملکیت ہیں، جو چیزیں میری بیٹا ملکیت ہے نا، میری ملکیت ہیں، میں ان کا مالک ہوں، ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کا ذکر اس نے کرنا ہے. بے شک میرے پاس ان کا قبضہ ہے تب بھی، میرے پاس ان کا قبضہ نہیں ہے تب بھی. He is bound to narrate the complete description about the movables of میری ججمنٹ ڈیپٹ جس کے خلاف میں نے ڈگری ایگزیکیوٹ، میرے خلاف اگر ڈگری ایگزیکیوٹ ہونی ہے نا بیٹا تو میری جتنی بھی موویبل پراپرٹی ہے نا، میری جتنی بھی موویبل پراپرٹی ہے وہ بے شک میرے قبضے میں ہے تب بھی، میرے قبضے میں نہیں ہے تب بھی آپ نے کورٹ کے سامنے کورٹ کو انٹیمیٹ کرنا ہے، آپ نے کورٹ کو ہر چیز واضح طور پہ بتانی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے رول آپ کا 12، ٹھیک ہے. ایگزیکیوشن آف ڈگری آف دا موویبل پراپرٹی، ٹھیک ہے. آپ اس کی کیا کرنی ہے؟ ڈسکرپشن بتانی ہے، بے شک وہ میرے قبضے میں ہے یا نہیں ہے، جو مین چیز اس میں. اچھا بیٹا اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے آپ کا رول 13، ٹھیک ہے بیٹا. رول 13 جو کہ ڈیل کرتا ہے کس چیز کو؟ ایگزیکیوشن یا اپلیکیشن فار دا اٹیچمنٹ آف دا اموویبل پراپرٹی. اگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایگزیکیوشن کروانی ہے اس پراپرٹی کی جو کہ اموویبل ہے، ٹھیک ہے. کون سی ہے؟ اموویبل. تو آپ بیٹا سب سے بہتر جانتے ہو، ٹھیک ہے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہو کہ آپ نے جو میری اموویبل پراپرٹی یعنی جس طریقے سے وہ پہچان ہوتی ہے، یعنی سپوز کیوٹ نمبر، قلعہ نمبر، خسرہ نمبر، محلے وقوع جسے کہتے ہیں، complete description for the identification of the property which belongs to me, which is ownership, my ownership. سپوز میں کہوں گا کہ اس کے مغرب میں یہ ہے، اس کے مشرق میں یہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو پراپرٹی کورٹ کو رہنمائی کے لیے تاکہ کورٹ صحیح بر وقت اور صحیح پراپرٹی کے جو ہے وہ تعین کر کے آپ کو جو ہے وہ ریمیڈی پرووائڈ کر سکے انڈر رول 13 میں بیٹا جب آپ نے اس کی ڈسکرپشن لکھنی ہے نا اس پراپرٹی کی، اس پراپرٹی کو تاکہ کورٹ کیا کر سکے آئیڈینٹیفیکیشن میں اس کو آسانی ہو. تو آپ نے یہ ساری باتیں یہ بیٹا میں نے لکھی ہے. اسپیسیفکیشن جو آپ کی ججمنٹ ہے، جو ججمنٹ آپ کی پاس ہوئی ہے آپ نے اس کا حوالہ دینا، ٹھیک ہے. اور ساتھ آپ اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کی کوئی آپ کی باؤنڈری ہے، کوئی آپ کا شیئر. اچھا پھر مطلب کی بات یہ اب اگر میرے خلاف ڈگری پاس ہوئی ہے، میری ٹوٹل اس جگہ جو آپ ڈگری ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں وہاں پہ میرے ہیں دو مطلب، تو باقاعدہ آپ نے اس چیز کو کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کا آپ نے کیا لینا ہے؟ ریکارڈ لے کے باقاعدہ کورٹ کو ایگزیکیوشن آف دا ڈگری کے لیے انٹیمیٹ کرنا ہے. سمجھ آ گئی میرے بات کی؟ کیا کرنا ہے؟ ایگزیکیوشن آف ڈگری جو امول پراپرٹی ہے اس میری جتنی بھی میرا ہولڈنگ ہے، جتنے بھی میں مالک ہوں، آپ نے باقاعدہ اس کا قلعہ نمبر، کیوٹ نمبر، خسرہ نمبر، مربع نمبر، کھاتہ نمبر، ساری باتیں آپ نے بتانی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا. جب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایگزیکیوشن کے لیے اپلیکیشن دینی ہے کون سی پراپرٹی کی؟ جو کہ اموویبل ہے، ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ دو رولز ڈیل کرتے ہیں کسی کو موویبل پراپرٹی کے لیے اور اموویبل پراپرٹی کے لیے. تو آپ نے ججمنٹ کا دینا ہے کہ جس دن ججمنٹ پاس ہوئی، تو اگر میں نے کل بھی آپ کو ذکر کیا تھا بیٹا کہ ڈگری اجرا فارم اگر آپ لے لو گے تو ہوتا ہے ٹیبلر فارم میں ہوتا ہے، جب آپ اس کو دیکھو گے تو یہ چیزیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا آپ کا رول 14، ٹھیک ہے، کہ اگر سپوز آپ سمجھتے ہو کہ اٹ از مینڈیٹری یا اٹ از نیسیسری یا court if the court thinks fit that there should be certified copy of the record of the judgment debtor، ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو امول پراپرٹی اس کی ہے اس کے سرٹیفائڈ ریکارڈ ہونا چاہیے
تو یاد رکھیے گا تو کوٹ ہے نا بیٹا، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ جہاں پہ رجسٹرڈ ہے، جہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہے نا بیٹا، یاد رکھیے گا کوٹ کو کیا کر سکتی ہے، کوٹ کیا کر سکتی ہے، اس علاقے کے ریونیو آفیسر کو کال کر سکتی ہے اور اس کو کہہ سکتی ہے کہ جو اس کا سرٹیفائڈ مکمل طور پہ جو اس کا جو ہے نا ریکارڈ اس کو کیا کرے، اس کے کوٹ کو انفارم کرے کہ یہ تمام اس کے ہیں، اس کے کورٹ کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو اس پراپرٹی کا اسٹیٹس ہے، پلج ہے نہیں ہے، اس پہ کوئی اولا ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے، اس پہ کوئی بات ہیں یا نہیں ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری وہ رپورٹ کس سے لے سکتا ہے، جو آپ کا متعلقہ آفیسر ہے، اس ریکارڈ سے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ مکمل انفارمیشن سے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لے سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا انڈر رول 14 آف آرڈر 21۔ سمجھ آ گئی بیٹا بات کی؟ یہاں تک اب تین جو ہے یہ ہم نے باتیں کی ہیں کہ اگر آپ کا موویبل ہے تو آپ نے اس پراپرٹی کا بھی ذکر کرنا ہے جس کے قبضے میں نہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کو بھی ذکر کرنا ہے بیٹا جو ریموویبل ہے، اس کو میں نے جیسے آپ کو عرض کر دیا کہ آپ کو مکمل اس کی جو ہے لکھنی ہے چیز، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی وہ تمام، لیکن اس کے بعد سپوز اگر کورٹ پھر ہماری کورٹ نہیں پہنچ سکتی اس نتیجے پہ، کورٹ سمجھتی ہے کہ مجھے اس کے سرٹیفائڈ ریکارڈ منگوا لینا چاہیے اور یہ بھی پتہ کروا لینا چاہیے کیا اس پراپرٹی کو اور کوئی چارج تو نہیں ہے، کوئی اور چارج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو یاد رکھیے گا بیٹا جب بھی آپ نے کیا کروانا ہے، اچھا اس کے بعد یہ رول 14 ہو گیا، اس کے بعد ہے بیٹا آپ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ جب بھی کوئی آپ کی ہے نا اپلیکیشن فار دا ایگزیکیوشن آف نیکسٹ ہے جو کہ اگر آپ کے ڈگری جو ہے نا وہ مور دین 2% کے حق میں ہے، ڈگری جو ہے یہ مور دین، اب جو نیکسٹ رول ہے نا وہ کون سا ہے، اپلیکیشن فار دا ایگزیکیوشن بائی دا جوائنٹ ڈگری ہولڈر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ڈگری پاس ہوئی ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے حق میں، سمجھ آگے بیٹا، ڈگری پاس ہوئی ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے حق میں، سمجھ آگے بیٹا بات، اب اس کا پروسیجر کیا کیا ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے ڈگری ہیز بین پاسڈ ان فیور آف مور دین 2%، ٹھیک ہے، کہ جو ڈگری ہے یہ آپ کی کس کے حق میں پاس ہوگی، دو سے دو زیادہ لوگوں کے لیے، ان میں سے کوئی بھی شخص اے بی سی ڈی ون آف دیم میں اپلائی فار دا ایگزیکیوشن آف دا ڈگری، تو یہ بات یاد رکھیے گا بیٹا، ان میں سے کوئی شخص بھی ایک بھی ون آف دیم کیا کر سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے کس چیز کے لیے، ایگزیکیوشن آف دا ڈگری، سمجھ آ گئی بات کی، کب، unless the different conditions appear، جب تک کوئی اس پہ کوئی اور ایسے کہنے کو کوئی لیگل بار نہیں آ جاتا، کوئی اور کوئی کنڈیشن اپیئر نہیں ہو جاتی، اس ٹائم تک یہ بیٹا یاد رکھیے گا کوئی بھی شخص جس کے حق میں ڈگری پاس ہوئی ہے نا، جس کے حق میں ڈگری پاس ہوئی ہے وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے، سمجھ آگے بات کی، اچھا اس میں پہلے بھی اس کی شروعات میں نے کہا تھا کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے اگر بات یاد ہے تو، اب یہاں پہ اگر کسی ڈگری ہولڈر کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے یہ واضح آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کیا ہے بیٹا، اور اب یہ چیز آپ کی نالج میں ہوگی کہ وہ چیز جو ہے نا کون کروا سکتا ہے، جو اس کے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، سمجھ جو اس کے وارثان ہوں گے، سمجھ آگے بات کی، اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس میں بیٹا آپ کا سب کلوز سی آپ کا رول 40 جو نیکسٹ ہم چل رہے ہیں آپ کے اپلیکیشن فار ایگزیکیوشن بائی دا جوائنٹ ڈگری ہولڈر میں جو ہے اس میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے، اب کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو اس کی ایگزیکیوشن ہے نا، اس کو اس جوائنٹ ڈگری ہولڈر جو ہیں کیا یہ سب کا فائدہ ہے، کیا سب کا فائدہ ہے یا اس کو جوائنٹلی کروایا جائے، کیا کیا جائے، اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اگر یہ کسی ایک کا بھی نقصان ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر کسی ایک کا بھی نقصان ہوتا ہے سنگل ایگزیکیوشن سے تو کورٹ کیا کرے گی، پھر اس کی ایگزیکیوشن ویسے کروائے گی جیسے اس کو بہتر لگتا ہے، سمجھ آ گئی، اب ہم یعنی کہ اے بی سی ڈی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ میں ڈگری پاس ہوئی ہے، ایک اپلیکیشن دے دیتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے، لیکن اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ اگر اس کی ایگزیکیوشن ہوگی تو دوسرا کا نقصان ہوگا، تو کورٹ کو جو بہتر لگے گا نا بیٹا، جو کورٹ کو بہتر لگے گا، یاد رکھیے گا کورٹ اس کے مطابق ایگزیکیوشن کرائے گی، یہ نہیں کہ ایک حد تک کر دے گی اور باقی دیکھ کرا دیں گے، نہیں، جو کورٹ بہتر سمجھتی ہے اس کے مطابق کورٹ کیا کرے گی بیٹا، کورٹ ایگزیکیوشن کروا سکتی ہے، اگر ایک حد تک ٹھیک ہے، کسی کا رائٹ انفرنج نہیں ہوتا، کسی کا نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بیٹا، تو یاد رکھیے گا ایک حد تک کر دے گی، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم تک جو ہے اللہ آپ کو بھلا کرے کوئی بھی آرڈر پاس نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا آپ کا رول اپلیکیشن فار دا ایگزیکیوشن بائی دا ٹرانسفری آف دا ڈگری، ٹرانسفری آف دا ڈگری، اب یہ بات غور سے سنیے، ٹھیک ہے، اب واضح طور پہ پہلی بات ٹھیک ہے
when the decree has been passed in the favor of more than 2%, more than 2%, यानी कि अब डिक्री पास हो गई more than 2% के हक में, ठीक है, और जो वो उनमें से कोई भी एक शख्स है ना, वो डिक्री अपनी जो है वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, इन राइटिंग या बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या करता है कोई भी किसी भी मामले में, ये आगे बातें हम आनी और हमने पढ़नी है इंशाल्लाह, ये बात आनी है क्रॉस डिग्री की और आनी है कंसेंट डिग्री की, आर्टिकल 21 और 32 में आर्टिकल ये बातें हमने पढ़नी है कि कंसेंट डिग्री और क्रॉस डिग्री क्या होती है, तो ये इंशाल्लाह वहाँ पे हम ये चीज़ें डिटेल में जाकर देखेंगे। तो और मैं आपको बेटा एक और भी बात बताता चलूँ, ये जो हालात चल रहे हैं ना, अब मैं भी एक चीज़ आपके लिए तैयार करता फिर रहा हूँ कि जो CPC इन वन लेक्चर, तो आप घबराओ नहीं, ये CPC इन वन पेज होगी, ये CPC इन वन लेक्चर होगी। मैं इस चीज़ को मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ CPC 1 और CPC 2, मेरा ये आपसे वादा इंशाल्लाह जो मेरा आखिरी 2 लेक्चर होंगे ना, तो पढ़ना आपने है, ठीक है, बाकी इतना मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि जितने मेरे पास मेरे जहाँ तक इख्तियार हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूंगा, आपको ये समझ, ये मैं बिल्कुल बड़ा वादा कर रहा हूँ आपसे कि ये जो मेरा आखिरी लेक्चर होगा मैं तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह, मेरा टाइम भी लग रहा है उस चीज़ पे, तो आपको मैं जो लास्ट लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह ये CPC पूरी CPC एक लेक्चर में होगी, ये तसल्ली रखो आप, इस चीज़ को टेंशन बिल्कुल भी आप ना लो, तो ये कोई चीज़ है आपका नुकसान हो रहा है या आपको, इस चीज़ की मेरी गारंटी है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जो मैं जितने भी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, मुझे बेशक आउटलाइंस बना के देनी पड़ी, मुझे आपको फिंगर जिसे कहते हैं ना फिंगर टिप से होनी है CPC आपको, ये मेरा आपसे बात है, पढ़ना आपने खुद है बेटा, इसमें मेरे पास कोई अदीन का चिराग तो है नहीं, आप साथ दोगे तो सारी जिंदगी ये चीज़ें आपको CPC ऐसे याद होगी जैसे आपको कुरान याद होता है, ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ना ये तो मुश्किल, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं अटक गया हूँ ऑर्डर 21 पे, नहीं तो मैंने ऑर्डर खींच लिया था, इसके लिए मैं 50 रूल पढ़ा के इंशाल्लाह फिर मैं आगे चलूंगा, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो रूल 50 तक हैं, आगे नहीं। अच्छा, अब बात आ गई किसकी बेटा, कि अगर आपकी डिक्री जो है ना वो एग्जीक्यूशन है किसके, जो ट्रांसफरी है, जो कौन है आपका ट्रांसफरी है, ठीक है, व्हेन द डिक्री हैज बीन पास इन द फेवर ऑफ मोर देन 2%, ठीक है, ट्रांसफर्ड, किस कैसे हुई डिक्री, या तो कानून ने ट्रांसफर कर दी, या तो आपने आपकी रिटर्न जो है वो असाइनमेंट उसके जरिए आपने क्या कर दी, उसके बाद जो ट्रांसफर है ना में अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड टर्म, जो टर्म जो अदालत जिस अंदाज में अजरा करवाएगी ना, ठीक है, तो उसने जिस तरीके से उसने अजरा करवानी है, तो उसने अपनी दरखास्त में जो ट्रांसफरी है, जो ट्रांसफरर और एक ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी जिसके हक में ट्रांसफर हो गई, अब जब उसने एग्जीक्यूशन के लिए दरखास्त देनी है ना जी, तो क्या करना है याद रखिएगा, उसने बाकायदा जिस अंदाज में एग्जीक्यूशन करवानी है ना, उसने अदालत को क्या करना है बताना है, समझ आ गई, दरखास्त में बताया गया जो तरीका मेथड उसने लिखना है ना अंडर रूल 16 कि जो ट्रांसफरी है ना, जिसको बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय द राइटिंग असाइनमेंट जो हुई है ना डिग्री ट्रांसफर, ठीक है बेटा, कौन सी हुई है डिग्री ट्रांसफर हुई है, ये तो ये याद रखिएगा, जिस अंदाज में जो तरीका आप कोर्ट को बताओगे बेटा, उसी अंदाज में वो डिग्री क्या हो जानी है, एग्जीक्यूट हो जानी है, समझ आ गई बेटा। उसके बाद इसने नीचे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द डिग्री हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द असाइनमेंट राइटिंग, अगर आपकी डिग्री ट्रांसफर हुई है इन नोटिस, यानी कि क्या है आपकी रिटर्न को एग्रीमेंट के जरिए इन राइटिंग ट्रांसफर आपकी हुई है, बट नॉट बाय द वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो फिर पहली बात आपने क्या करना है, नोटिस देना है, किसको, ट्रांसफरर को, क्या देना है, ट्रांसफरर को, जिसने आपके हक में डिग्री ट्रांसफर की है उसको एक आपने नोटिस देना है, दूसरा आपने जजमेंट डेप्टर को देना है, ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा उस टाइम तक ट्रांसफरी की जो डिग्री होगी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक बोथ पार्टीज के जो ऑब्जेक्शंस है ना कोर्ट सुन नहीं लेती, समझ आ गई, ये रूल कहाँ पे लिखा हुआ है, रूल 16 में आखिर में अगर आप प्रोवाइजो में जाकर पढ़ोगे उसने वाज़ह तौर पर वहाँ पे लिख दिया है कि अगर वेन द जो डिग्री है वो है आपकी ट्रांसफरी की, ठीक है, जिसने रिसीव की है बाय द राइटिंग, बाय द असाइनमेंट इन राइटिंग, ठीक है, उस टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है बेटा, उस टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक वो नोटिस नहीं देता, किसको, जिसने ट्रांसफर की थी और जो जजमेंट डेप्टर था, और जो जजमेंट डेप्टर के इतराजात थे और जो आपके डिग्री ट्रांसफरर के इतराजात थे, जब तक कोर्ट सुन नहीं लेगी उनको उस टाइम तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होने वाली होगी, समझ आ गई बेटा। इसमें नीचे इसने लिखा है कि वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इज रिगार्डिंग द मनी, समझ आ गई, तो याद रखिएगा जहाँ पे लोग दो या दो से ज्यादा होंगे ना और लेन देन का मामला होगा, तो वहाँ पे ये ट्रांसफर डिग्री ट्रांसफर
نہیں ہوگی. لین دین کا تنازع ذکر یعنی کہ بندہ میرے اگر ہاتھ میں آئیے تو میں کسی کو اگر میرا لین دین کا تنازع تو میں وہاں پہ جا کے اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہ ہے رول آپ کا 16. بعد بیٹا نیکسٹ اسی میں لکھا ہوا ہے آپ کا کہ جب اپلیکیشن آ گئی کورٹ کے پاس, when the application has been received by the court for the execution of decree, تو پھر کورٹ نے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی ججمنٹ بھی پاس ہو گئی تھی, اب ڈگری ایگزیکیوشن کے لیے اپلیکیشن بھی کورٹ کے پاس آ گئی, تو اب پہلا کام کورٹ نے کیا کرنا ہے, سمجھ آ گئی. یہ ہے رول 17. کہاں پہ آ جائے بیٹا, رول 17. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ آن دا ریسیونگ آف, جب کورٹ کیا کرے گی, ریسیونگ آف اپلیکیشن, کورٹ کو آپ کی اپلیکیشن ریسیو ہوگی, سمجھ آ گئی, to have and court determines the requirements under rule 1 and جو آپ نے یہ پڑھے ہیں رول 11 سے لے کے 14 تک. ٹھیک ہے, تو پہلی بات کورٹ یہ دیکھے گی کہ ان تمام ریکوائرمنٹس کو جو کہ رول 11 سے لے کے 14 میں بتا دیے گئے ہیں نا, رول 11 سے لے کے بیٹا 14 میں بتا دیے گئے ہیں, کیا ان کو ان کی کمپلائنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر کمپلائنس ہوئی ہے تب تو اس کو فردر پروسیڈ کرے گی, اگر اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے کیا کر دے گی, ایگزیکیوشن کی جو ہے نا اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دے گی. سمجھ آ گئی بات کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی جو ریمیڈی ہے ٹو فائل ریٹن, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اس کو کیسے کرو گے, جیسے کورٹ کہے گی آپ کو گائیڈ کرے گی, آپ نے اس انداز میں اپلیکیشن دینی ہے کس چیز کی, ایگزیکیوشن کی, ان پرسکرائبڈ مینر. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی اپلیکیشن امینڈ ہو جائے گی, سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی, تو دیٹ شیل بی ڈیمڈ اکارڈنگ ٹو لا. جب آپ اپنی امینڈمنٹ کی اپلیکیشن دو گے تو پھر جو پروسیجر ہے آپ کا سارا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, جو قانون میں دیا ہوا امینڈمنٹ انکلوڈنگ کا یا امینڈمنٹ ان ایگزیکیوشن, تو اس کو کورٹ نے فالو کرتے ہوئے کیا کرنا ہے. اس کے بعد جب بھی بیٹا آپ نے اپنی اپلیکیشن کو امینڈ کرنا ہے نا, تو یاد رکھیے گا کورٹ اس پہ کیا کرے گی, باقاعدہ اس کی کنسنٹ بھی ہوگی کورٹ کی, کورٹ خود آپ کو الاؤ کرے گی. ٹھیک ہے, اور ساتھ کورٹ کی کیا ہوں گے, سائن ہوں گے, کورٹ کے کیا ہوں گے, سگنیچر ہوں گے. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی, کورٹ کے سگنیچر ہوں گے. یہ بات وہ کر رہے ہیں آرڈر 21 رول 17 کے سب رول 3 میں. ٹھیک ہے, اس کی جو کلاؤز سی آپ سب اس کے پڑھ لو 3 میں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایگزیکیوشن جو کورٹ ریمانڈ کرتی ہے امینڈ کے لیے, جناب آپ ایسا کریں, اس کو دوبارہ واپس بھیجیے کہ اس کو امینڈ کر کے آپ صحیح طریقے سے لے کے آئیں, جو آپ کی ڈسکرپشن ہے پراپرٹی وہ آپ پراپرٹی صحیح لکھیں, آپ کی مول پراپرٹی ہے تو اس کو آپ صحیح بتائیں کہ پراپرٹی کس کے پاس ہے, اس کو قبضہ کس کے پاس ہے. اگر آپ اس میں سے ہینکی بینکی کرتے ہیں, آپ کورٹ کو صحیح انٹیمیٹ نہیں کرتے, تو کورٹ آپ کی اس درخواست کو واپس بھیج سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, اور آپ کو کہے گی کہ جناب آپ اس کو کیا کر کے آؤ, ٹھیک کر کے آؤ. اس کے بعد نیکسٹ آج کل آپ نے دیکھا ہوا بیٹا کہ ایڈمنسٹریٹو ججز بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ جاؤ گے نا, لکھ ہوتا ہے سینئر سول جج ایڈمنسٹریٹو فلاں جج فلاں جج فلاں جج. ٹھیک, اب نا پوسٹنگ کافی ڈفرینٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب پہلے بھی ہوتا تھا سی سی ہوتا ہے کلرک آف دا کورٹ. ٹھیک ہے بیٹا, اس طریقے سے اب اگلا کام جو کورٹ نے کرنا ہے, کورٹ شیل پٹ ٹو دا پراپر رجسٹر. ٹھیک ہے, باقاعدہ اس کو اس رجسٹر میں اس کا اندراج کرے گی, جو آپ کی اپلیکیشن ہے نا, جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو آپ نے کس کے لیے دی ہے, ایگزیکیوشن کے لیے دی ہے, جب وہ قبول ہو جائے گی, وہ صحیح ہوگی, وہ تمام میرٹس کو پورا کرتی ہوگی, سمجھ آ گئی بات کی, تو کورٹ کیا کرے گی, اب اس کو رجسٹر میں درج کرے گی, باقاعدہ ڈیٹ ٹائم, اور آپ کو رسید دے گی, اور آپ کو بتائے گی کہ آپ کے اپلیکیشن کا نمبر ہے یہ. سمجھ آ گئی بات. اس میں اس نے نیچے لکھا پرووائڈڈ فردر دیٹ اف دا ایگزیکیوشن آف دا ڈگری از ریگارڈنگ دا منی. سمجھ آ گئی. تو اب اگر سپوز آپ نے کسی سے 10 لاکھ لینا تھا, اور 10 لاکھ وہ آپ کے حق میں ڈگری ہوتا ہے, تو اب جو 10 لاکھ کی مالیت کی اس کی رول پراپرٹی ہے نا, تو کورٹ نے اس کی مالیت کے برابر ہی, یاد رکھیے گا, اس کے 10 لاکھ کے برابر ہی اس کی پراپرٹی اٹیچ کرنی, اور پلس جو آپ کے کاسٹ ہوں گے, اس سے زیادہ کورٹ اٹیچ نہیں کر سکتے. اس میں پرووائزو میں کیا لکھا ہے سب رول 4 میں, کہ اگر آپ کی پراپرٹی کس چیز کی ہے ریگارڈنگ دا منی, اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہوگی اسی پراپرٹی کی حد تک ہوگی جس کی عملیت 10 لاکھ روپے ہوگی. سمجھ آ گئی بات کی. اس کے بعد اس نے نیکسٹ رول لکھا ہے آپ کا, یہ رول 18 میں خود چھوڑا آ رہا ہوں, کراس ڈگری جب میں پورا آپ کو پڑھاؤں گا اس میں نیکسٹ 23 آرڈر میں, تو کراس ڈگری ہم وہاں پہ جا کے پڑھیں گے کراس ڈگری ہے کیا. پہلے تو بتاؤں گا نا کراس ڈگری کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں پھر بتاؤں گا کہ ایگزیکیوشن کراس ڈگری, کراس ڈگری کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, یہ آرڈر بھی سیپریٹ ہے اور رول بھی سیپریٹ ہے. اس کے بعد 23A, ٹھیک ہے بیٹا, آرڈر 23A objection to execution. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایگزیکیوشن کے خلاف ایز اے ججمنٹ ڈیپٹر آپ
तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं, आप रेज़ करना चाहते हो, तो उस टाइम तक आप रेज़ नहीं कर सकते जब तक आप वो डिग्री जितनी भी वो अमाउंट है ना, वो जितनी भी अमाउंट है क्या नहीं कर देते आप, जमा नहीं करवा देते कहाँ पे, कोर्ट में। जो आपके खिलाफ डिग्री पास हुई है ना, उसकी जितनी भी अमाउंट है, ठीक है, इन द केस ऑफ डिग्री ऑफ द पेमेंट ऑफ द मनी, ठीक है, वो क्या कहता है जितनी डिक्रेटेड अमाउंट है वो आपने क्या करनी है, कोर्ट में जमा करवानी है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, तब जाके आप अपना वो ऑब्जेक्शन रेज करोगे। समझ आ गई बात की? तो याद रखिएगा, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल रकम है तो आप उतनी अमाउंट जमा करवाओगे, अदरवाइज अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई और किसी किस्म की है तो उसकी आपने एज अ सिक्योरिटी कोई ना कोई चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। क्या करनी है आपने? प्रोवाइड करनी है। ठीक है बेटा? अच्छा, इसके बाद आखिरी बात आज के लेक्चर की बेटा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। एग्जीक्यूशन 3 किस्म से होती है, उसके 3 प्रोसीजर हैं, उसको 3 मोड्स हैं एग्जीक्यूशन के, तो ये कल इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। तो यहाँ तक बेटा अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है मेरे से, तो जी बिस्मिल्लाह, मैं आपको ये मैं आवाज़ ये ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है, और मेरे पे अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो जी बिस्मिल्लाह बेटा आप मुझसे सवाल पूछें। जी बेटा। असल मसूद आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? असल मसूद बेटा, किसी ने क्वेश्चन पूछे तो जी बिस्मिल्लाह। जी मैंने ये अटेंडेंस भी लेनी है जी, तो ये मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने क्वेश्चन पूछे तो जी बिस्मिल्लाह आप पूछें। जी सर, मेरा सवाल है एक। जी सर, आ रही है सर। जी सर आपने बताया था ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर अगर एक या एक से ज्यादा बंदे हों तो वो ट्रांसफर हो रही हो तो जी बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछना जी आपने? किसी ने बेटा कोई बात पूछी है तो जी बिस्मिल्लाह। सर आपने ग्रुप के अंदर जो लिंक सेंड किया था सर, उसमें टाइम टेबल जो है ना मेंशन था 1 से 2 बजे तक का। सर आपने क्लास जल्दी स्टार्ट कर ली है? जी बेटा। सर जो आपने ग्रुप में लिंक सेंड किया उसमें क्लास की टाइमिंग थी 1 से 2 बजे तक की, जी तो जी आपने आई थिंक क्लास जल्दी स्टार्ट कर लिया तो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर। नहीं बेटा, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने जल्दी बिल्कुल किया स्टार्ट, लेकिन मैंने कोशिश यही की है क्योंकि आपका एतराज आता है बाद में, ठीक है, तो क्लास में आप मैंने हर किसी को, जैसे तो मुझे आप बना रहे हो मेरी मर्जी पे चलना है तो फिर मेरी मर्जी कर लो, ठीक है, अगर अपनी मर्जी करनी है तो आप अपनी मर्जी कर लो, ठीक है। तो मेरी क्लास सीबीसी की बेटा 12:15 होती है, 12:15 से खत्म हो जाती है, 12:20 जी में सर मेरी सही। 12:15 से, अगर आप ये याद करो ना बेटा, 12:15 से जो लिंक मैंने सेंड किया है वो उनके साथ रेगुलर क्लास है तो मेरी। सर अब आइंदा से सर 12:15 से क्लास हुआ करेगी, किधर आपके 1 बजे साथ, तो फिर आने देंगे। मेरी बात सुनो ना, आपके साथ मेरी किधर जो है ना 8th वालों के साथ, क्योंकि लिंक मैंने सेंड किया है आपको 1 से 2 बजे, ठीक है, वो क्लास है इनकी 8th वालों की, वो जो रेगुलर टाइम टेबल पे है, क्योंकि मैं एक क्लास को ज्वाइन दो, एक क्लास का लिंक मैंने 2 क्लासों को सेंड करना होता है, ठीक है, लेकिन मैं जब 8वीं को सेंड किया ना बेटा, उसको जो रेगुलर मेरी क्लास की जो मैंने फाइल बनाई गई जिसमें ये आपके लेक्चर सेव होते हैं, तो उसको मैंने तो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल लिखना है ना, तो मेरी क्लास बेटा 12:15 से लेके 1 बजे तक मैंने हर किसी को बताया हुआ है बी फ्रैंकली, और आप सब ने कहा ठीक है सर, डन हो गया, ये डन हो गया सर। कल भी बात हुई थी कि 12:15 12:20 पे क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। जी सर, ओके हो गया, ओके हो गया। बाकी बेटा मेरी कोई अटेंडेंस तो कोई खास नहीं है, अपने ये ग्रुप सीआर को कह दीजिएगा, जो आपने सीआर में ये मुझे एक पेज पे अपनी अटेंडेंस लगा के भेज दिया करेंगे, अदरवाइज मेरे पास तो ये सारा लिंक आ रहा है ना, नहीं तो मैं 2 मिनट लगा के यहाँ पे पॉज करके हर किसी की अटेंडेंस मैंने ले लेनी, तो बेहतर है आप सीआर को कहिएगा जो लोग अटेंडेंस में होते हो आपकी अटेंडेंस लगवाते हैं ना, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो अपनी जितनी भी आपकी अटेंडेंस बनती है आप मुझे अपना ये रोल नंबर अपने सीआर को लिखवा दो अपने, और ये इसको कहना मुझे डेली की बिना पे सेंड करता रहेगा ताकि मेरे पास भी एविडेंस हो जाए। तो इस तरह तो सारे रोल नंबर लिखवा देंगे। हाँ जी, तो नहीं तो मेरे पास तो ये आई हुई है, मैंने तो लगा ही लेनी है, तो लेकिन कोशिश ये आप अपनी अटेंडेंस लगवा देना जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन नहीं किया, तो ये अटेंडेंस आज
अगर आप कहो तो मैं साहब क्या ले खुद लगा लूं मेरे सर इधर से लगा लेना, सर इधर से लगा लें। नहीं सर रहने दे, सीआर लगा दे सर खुद ही सब। सर जैसे आपको अच्छा लगता है सर वैसे मुझे अच्छा यही लगता है कि मेरे पास फकत ये जितने बंदे बैठे हुए हैं 54 लोग हैं, बाकी ये 30 लोग उड़ जाने फिर मैं तो सर चले सर, हालात भी तो ऐसे है ना सर, सीआर सर आपको भेज देगा तो सर किसी का फायदा होगा कोई जी ये सर को बता दीजिएगा आपके अटेंडेंस की वजह से जो है ना, ये सर कह रहे थे कि मुझे सर की जो है ना अटेंडेंस आपने मुझे फॉरवर्ड कर देनी। सर मैं आज ही सर ग्रुप पे मैसेज चल जाएगा सर तो ये ग्रुप वो क्लास वाले ग्रुप में, ठीक है बेटा। तो इसमें बाकी ये जो आपका है अल्लाह आपका भला करे, किसी ने बेटा कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लो जी। फैसल याद पप्पू जी आपने हैंड रेज किया हुआ है।